السلام علیکم۔ آج 17 جولائی 2025 جمعرات کا دن ہے اور پاکستان میں مانسون کی بارشیں کافی شدید صورتحال اختیار کر چکی ہیں۔ ملک کے کئی علاقوں میں سیلاب ہیں، ہائی الرٹ جاری کیے گئے ہیں، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور فوج کو بھی بلانا پڑا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر اس بحرانی کیفیت کا آپ کہہ لیں ایک گہرائی سے جائزہ لیں۔ دیکھیں گے کہ جانی نقصان کتنا ہوا، انفراسٹرکچر پر کیا اثر پڑا اور حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے افسوسناک پہلو ہے جانی نقصان کا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اعداد و شمار تو کافی تشویشناک ہیں۔ پچھلے صرف 24 گھنٹوں میں 54 اموات ہوئی ہیں اور 227 لوگ زخمی ہیں، اور اگر 26 جون سے دیکھیں تو کل اموات 178 ہو گئی ہیں، جن میں 85 تو بچے شامل ہیں، اور زخمیوں کی تعداد 491 ہے۔ جی، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اصل تعداد تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ کئی لوگ لاپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اموات کی وجوہات میں زیادہ تر مکانات گرنا، سیلابی ریلیں اور بدقسمتی سے کرنٹ لگنا شامل ہے۔ وہ غیر محفوظ بجلی کی تاریں جو ہوتی ہیں، یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ پوری کہانیاں ہیں تباہی کی۔ بالکل، اور ان انسانی المیوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا رہا ہے۔ خاص طور پہ جو ڈیم ٹوٹنے کی خبریں ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ راول پنڈی کے قریب چوہان ڈیم تھا، وہ شدید بارشوں کا دباؤ نہیں سہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ جی، اور اسی طرح تلا گنگ میں دھرابی ڈیم کے پاس ایک نجی ڈیم تھا، اس کے بھی ٹوٹنے کی اطلاعات ہے۔ اب یہ جب ہوتا ہے تو صرف پانی کا بڑا ریلا نہیں آتا، بلکہ جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ تو پھر متاثرہ علاقوں تک پہنچنا، امداد پہنچانا، یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈیم ٹوٹنے کی بات آپ کر رہی ہیں، کیا ذرائع میں اس پر کچھ ہے کہ یہ صرف اس سال کی بارشیں اتنی زیادہ تھیں، یا ان ڈیموں کی ساخت میں، خاص طور پر جو چھوٹے یا نجی ڈیم ہیں، ان میں پہلے سے کوئی کمزوری تھی؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ فوری طور پر تو شدید بارشوں کو ہی وجہ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ چوہان ڈیم جیسے واقعات سے ماضی میں بھی جو چھوٹے ڈیم ہیں ان کے معیار پر سوال اٹھتے رہے ہیں۔ خیر، ابھی جو فوری نتیجہ ہے وہ تو بڑے پیمانے پر تباہی ہے۔ راول پنڈی، اسلام آباد میں 250 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ بہت زیادہ ہے۔ جی، اس نے شہری نظام کو بالکل آپ سمجھے مفلوج کر دیا۔ راول پنڈی میں نالا لئی میں پانی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا، اگرچہ بعد میں کچھ کم ہوا، شکر ہے، لیکن جو نچلے علاقے تھے وہ تو زیر آب آ گئے، ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، زندگی کا نظام رک گیا۔ اچھا۔ اور اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے دفعہ 144 بھی لگا دی ہے۔ 30 اگست تک دریاؤں، نالوں یا جہاں بھی پانی کھڑا ہے وہاں نہانے یا کشتی چلانے پر پابندی ہے۔ تو اس سنگین صورتحال میں حکومتی رد عمل کیا ہے اور عوام کے لیے کیا ہدایت ہے؟ دیکھیں، ملک بھر میں ہائی الرٹ تو ہے ہی، فوج متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہے اور وہ امدادی کارروائیوں میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ کئی جگہوں سے آرمی ہیلی کاپٹرز نے لوگوں کو نکالا بھی ہے، خاص طور پر وہ خاندان جن کے گھروں کی پہلی منزلیں پانی میں ڈوب گئی تھیں۔ اچھا۔ عوام کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی چوکس رہیں، اگر ضرورت پڑے تو محفوظ جگہ پر جانے کے لیے تیار رہیں اور غیر ضروری سفر نہ کریں، خاص طور پر متاثرہ علاقوں کی طرف۔ موٹر ویز بھی کچھ جگہ متاثر ہوئی ہیں، اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ 1.5 فٹ پانی بھی گاڑی کو بہا سکتا ہے، تو لوگ ایڈونچر سے گریز کریں۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے۔ اور اگلے 48 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ہے۔ ان فوری اقدامات کے علاوہ کیا کوئی وسیع تر خدشات یا پہلو ہیں جن کا ذکر ذرائع میں آیا ہو؟ ایک تو وہ پرانا خدشہ دہرایا گیا ہے کہ بھارت شاید پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرے، پانی روک کر یا اچانک چھوڑ کر صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ ایک ممکنہ پیچیدگی کے طور پر بات کی گئی ہے۔ سمجھا۔ دوسرا، متاثرہ علاقوں کی فہرست کافی لمبی ہے۔ چکوال، جہلم، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، یہ سب ہائی الرٹ پر ہے۔ اور تیسرا، جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ دیہاتی علاقوں کے مسائل ہیں۔ وہاں لوگوں کے مویشی جو ان کی روزی روٹی کا بڑا ذریعہ ہے، ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ جی، ان جانوروں کو سیلاب سے نکالنا، انہیں منتقل کرنا، یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے۔ یہ ساری تفصیلات جاننا واقعی اہم ہے، تاکہ اس آفت کی شدت اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھا جا سکے۔
یہ صرف شہروں کا مسئلہ نہیں، دیہات میں بھی معیشت اور زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور حفاظتی تدابیر کی اہمیت بھی واضح ہے۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے، بھاری جانی نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں، اگلے 2 دن بہت اہم ہیں اور شہریوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ذرائع میں ایک جگہ موسم کی غیر یقینی صورتحال کا ذکر تھا کہ موسم کا کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم صرف فوری رد عمل تک ہی محدود رہیں گے، یا مستقبل میں ایسے واقعات کی شدت کم کرنے اور ان کے جو معاشرتی اور معاشی اثرات ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کن طویل مدتی لانگ ٹرم اقدامات اور منصوبہ بندی پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟